السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو پتہ ہے وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے قرآن پاک کی ایک آیت سنی اور وہ بیمار ہوئے، اور کتنا بیمار رہے؟ 1 مہینہ تک وہ بیمار رہے۔ اتنا صدمہ، اتنا دھچکا۔ آج ہمارے کیا حالات ہیں؟ 1 گھنٹہ بیان سنتے ہیں، باہر آ کے جھوٹ، چغلی، جھوٹ، ہیرا پھیری، بے ایمانی، بدگمانی، غیبت، یہ کام ہم کرتے ہیں۔ ہمارا ایمان آج بڑی کمزور سطح پہ جا چکا ہے۔ اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے انبیاء کے واقعات، صحابہ کرام کے واقعات، یہ اللہ کے نبی کے تذکرے ہماری زندگی میں جب آئیں گے تو ہمارا کام بن جائے گا۔ آج ہمارا کام کیوں نہیں بن رہا ہے؟ ہماری زندگیوں سے یہ تذکرے نکل چکے۔ اور وہ صحابی ہیں، میں پہلے آپ کو اشارہ دے دیتا ہوں، جن کو کہا جاتا ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ ہوتے۔ سمجھ تو گئے ہوں گے آپ لوگ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک آیت سن کر 1 مہینہ کم و بیش وہ بیمار رہے۔ ان کے ایمان، ان کے جذبے کہ انہیں ایسے دھچکے لگتے تھے، وہ گھبراتے تھے۔ آج ہم نہ گھبراتے ہیں، نہ پریشان ہوتے ہیں۔ ہمارے اندر ایمان کی کمزوری کیوں؟ اس وجہ سے ہمارے گھر میں چغلی، غیبت، ایسے معاملات ہم اس کو سرے عام کرتے ہیں۔ پہلے جو مردوں میں بیماری ہے جو آج، وہ عورتوں میں تھی۔ پہلے عورتوں میں چغلی، غیبت ہوتی تھی۔ آج جہاں 4 مرد اکٹھے ہو جائیں وہ اسی کام پہ لگے ہیں۔ چغلی، غیبت، جھوٹ، ہر چیز کو ہم نے گناہ نہیں سمجھا۔ آج گناہ کو گناہ نہیں سمجھا، اس لیے آج ہم یہاں پہنچ چکے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جنہیں ہم گناہ نہیں سمجھتے۔ اس لیے کہتے ہیں رات کو سونے سے پہلے اللہ سے معافی مانگ کے سو، یا اللہ جو میں گناہ نہیں سمجھتا اور وہ گناہ کرتا ہوں اسے معاف فرما دے۔ آج ہم ایسے کام کرتے ہیں جو گناہ ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم اس کو نیکی سمجھتے ہیں لیکن وہ نکلتا گناہ ہے۔ اس لیے اللہ سے جانے انجانے میں، جان کے، غلطی سے، بھولے سے، کھلم کھلا، یا اللہ جو گناہ ہوا وہ معاف فرما دے۔ اللہ سے معافی مانگ کے سونا چاہیے۔ جو اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ پاک تو بڑے غفور و رحیم ہیں، تو وہ تو بخشنے والے ہیں، وہ بڑے مہربان ہیں۔ لیکن کوئی معافی مانگنے والا آئے تو صحیح، کوئی توبہ مانگنے والا آئے تو صحیح، کوئی اللہ کے قریب جائے گا، اللہ پاک اس کے اوپر اپنی رحمتیں برساتے ہیں۔ آج ہم ہر وقت مال 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 کے پیچھے، دولت، پیسہ، عزت، شہرت کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ مال کیا مرا ہوا کوئی آج تک ساتھ لے کے گیا؟ کبھی کسی کی قبر کے اندر اس کا مال دیا گیا؟ کبھی کوئی کفن کے ساتھ جیب لگا کے گیا؟ ہر آدمی سے کپڑے اتار دیے جاتے ہیں، ہر آدمی کا سب کچھ اتار دیا جاتا ہے، اس کا کچھ نہیں ساتھ جاتا۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی، 5 وقت کی نماز پڑھنے کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔